الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سورہ حج ہماری چل رہی ہے. ہم نے کل کلاس میں پڑھا تھا اپنی کہ اللہ کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات آتے ہیں. آج بھی دیکھ لو کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بدترین شرک میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑ جاتے ہیں کہ یہ خالص اللہ کا نام کیوں لے رہے ہیں ہر چیز میں، کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے کہ فلاں بھی تو یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، فلاں اولاد دے سکتا ہے. آج بھی یہ حال ہے. اور باقی جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کا تو ہے ہی برا حال کہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کریں. اور یہی حال مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ قریب ہوتے ہیں حملہ کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آگ ہے جنہوں نے کفر کیا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے جانے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی تھی کہ یہ لوگ مکھی نہیں بنا سکتے، اور بلکہ مکھی اگر کوئی رزق لے کر اڑ جائے تو اس سے لا بھی نہیں سکتے، پوری کائنات مل کے نہیں لا سکتی. اگر ایک مکھی کوئی دانہ لے کر ہوا میں اڑ جائے تو ختم، پھر کوئی نہیں لا سکتا اس کو واپس جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی لوگوں نے قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے. البتہ انتہائی اللہ تعالیٰ غالب اور قوت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے کچھ قاصد اور لوگوں میں سے بھی، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھو بیٹا، دین کا کام کرنے کے لیے اللہ جس کو چاہے پسند کرتا ہے. اللہ دل چیک کرتا ہے ہر ایک کہ دین کا کام کس سے لینا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں بنائی نا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کو سلیکٹ کر لیا اسی وقت دل چیک کر کے کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے نبی ہوں گے. سب سے بہترین لوگ جو تھے پوری کائنات میں قیامت تک آنے والوں میں وہ انبیاء تھے. اللہ نے دل چیک کیا، اللہ نے چن لیا. اسی طریقے سے فرشتوں میں بھی جو دین کے کام کرنے والے فرشتے ہیں، خاص کر حضرت جبریل علیہ السلام جن کے ذریعے وحی آتی تھی، وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں. اور انبیاء لے لو تو انبیاء انسانوں میں سب سے افضل ہیں. اسی طریقے سے انبیاؤں کے بعد لے لو جو دین کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام ہو گئے، وہ سب سے افضل ہیں. پھر تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، محدثین ہو گئے، ٹھیک ہے، علماء کرام ہو گئے. تو یہ دین کا جو کام کرنے والے اللہ جن کو چاہتا ہے چنتا ہے. اور بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں میں، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاؤں کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں کوئی جاگیریں نہیں چھوڑتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انتہائی سننے والا اور دیکھنے والا اور لطیف الخبیر ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ بہت باریک بین ہے اللہ پاک. جس کو چاہتا ہے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی شادی ہو گئی، نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے سامنے گود میں پیش کی گئی تھی، تھال میں یوں تشتری میں رکھ کے اللہ نے پیش کیا تھا. مجھے اسی وقت بتا دیا تھا کہ آپ کا نکاح ان سے ہوگا. جب وہ بالکل چھوٹی سی بچی تھی، چند دن کی ہوں گی شاید. کیوں؟ تھوڑا سا غور کرو، 6 سال کی عمر میں نکاح،
9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی. وہ فرماتی ہے جب میری رخصتی ہوئی میں گڑیا سے کھیلتی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہیں سالوں تک صحابہ کرام کو جو ہے نا دین کی تبلیغ کری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی جتنی بھی حدیث ہیں زیادہ تر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں. زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا معاملات تھے تم دیکھو. وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری گود میں لیٹے ہوتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, میں لیٹی ہوتی تھی جب وہ سجدہ ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب وہ سجدہ کرتے تھے تو مجھے ہاتھ سے تھپ تھپی کرتے تھے, میں اپنے پیر سائڈ پہ کر لیتی تھی, جگہ دے دیتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ کرتے تھے. مطلب یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو ان کے علاوہ پہنچ ہی نہیں سکتی نہیں ہم تک. اللہ نے دیکھو دین اپنا جب بچاتا ہے نا, اللہ سیو کرتا ہے, تو اللہ کیسے انتظام کرتا ہے کہ کیا سوچ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح ان سے کروایا. کیوں؟ کیونکہ دین کو چلانا تھا. غسل کے طریقے, تیمم کے طریقے, وضو کے طریقے, یہ کافی حدیث اماں عائشہ سے پہنچی ہیں. بہت سارے جو مسائل ہیں نا وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے جو ہے نا امت تک پہنچے ہیں. وہ صحابہ کرام کو درس دیتی رہی ہیں کئی سال تک درس دیا انہوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی سرید کو تمام کھانوں پر. سرید ایک سالن ہوتا ہے, یہ سالن یہ ہوتا ہے کہ شوربہ ہوتا ہے نا, جیسے سالن کا شوربے میں روٹی کو ملا جاتا ہے. پہلے بڑے بزرگ یا ابھی بھی بڑے بزرگ نا ایسی کھاتے ہیں جن کے دانت ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند کرتے تھے, شوربے میں روٹی مل کے کھانا, توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا, اس کو سرید کہتے ہیں. جیسے اس کھانے کو فضیلت حاصل ہے تمام کھانوں پر, ایسے ہی عائشہ کو فضیلت حاصل ہے سب عورتوں پہ. ایسی شاندار انہوں نے دین کی تبلیغ کری, بس اللہ نے چنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, ہر ایک کا دل چیک کرنے والا ہے. اگر میں ان کی ہی سیرت پہ اگر درس دینا شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. ایسی شاندار سیرت ہے ان کی کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور پھر امت کو بتائیں. گھر کے معاملات کیسے اٹھتے تھے, کیسے سوتے تھے, کیسے کروٹ لیتے تھے, سونے کے اذکار کون بتا سکتا ہے. اماں عائشہ سے یہ وہ حدیث روایت ہے کہ سوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا معمول تھا. کیوں؟ کیونکہ ساتھ میں ہوتی تھی, سنتی تھی کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں سوتے میں, کون سی دعائیں پڑھ رہے ہیں, کتنی بار پڑھ رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور. یہ سیم آیت پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے وہ بد ہو. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس کے اگلے پچھلے عمل کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان تو صرف ظاہری حالت جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ سب اگلی پچھلی بھی جانتا ہے. تم دیکھو نا صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا. دیکھو صحابی کے بارے میں یاد رکھو بیٹا, بہت دھیان سے سننا. ایک شخص پوری زندگی دین میں محنت کر لے, سب کچھ چھوڑ دے, پیسہ چھوڑ دے, نوکری چھوڑ دے, کاروبار چھوڑ دے, بس دین کا راستہ اختیار کر لے, دین سیکھنا سکھانا, اس پہ عمل کرنا, دین میں جد و جہد کرنا. وہ حاجی بن سکتا ہے, وہ نمازی بن سکتا ہے, وہ عالم بن سکتا ہے, وہ محدث بن سکتا ہے, وہ ائمہ کرام میں شمار ہو سکتا ہے, وہ ولی اللہ بن سکتا ہے. لیکن جتنی بھی آدمی کوشش کر لے دین میں, وہ صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ صحابی وہ تھے کہ بس جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا, وہ صحابہ تھے. ایک شخص تھا, تابعی گزرے ہیں, نام بالکل ذہن میں نہیں آ رہا, بہت بزرگ تھے. وہ یمن سے چلے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور صرف کس لیے چلے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھ لوں تو میرا شمار صحابہ کرام میں ہو جائے گا۔ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ آیت ہے قرآن کی کہ اللہ ان سے راضی ہے سب سے۔ ان کے بیٹوں نے منع کیا کہ ابا آپ اتنے بزرگ ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، اور پھر راستہ بھی بڑا مشکل ہے، پھر کہیں پیدل چلنا پڑتا ہے، کہیں اونٹ پہ، کہیں کسی چیز پہ، کہیں خچر پہ، کہیں گدھے پہ، کہیں گھوڑے پہ، تو کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں صحابی بن جاؤں۔ انہوں نے یمن سے سفر شروع کیا، غالباً پتہ نہیں 6 مہینے کا سفر یا 8 مہینے کا سفر انہوں نے کیا، رکتے رکتے گئے بستیوں میں کہ تھک جاتے تھے، رک جاتے تھے، کہیں سستا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، کہیں آرام کرتے تھے، پھر سفر شروع کرتے، پھر رک جاتے، چلتے رہے 6 مہینے تک، 8 مہینے تک، پہنچ گئے مدینہ منورہ، فوراً مسجد نبوی میں پہنچے۔ وہاں ایک صحابی نظر آئے، ان سے پوچھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ ان صحابی نے فرمایا کہ اب سے ٹھیک 1 ہفتے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، نہیں پہنچ پائے صحابی کی لسٹ میں، نہیں آیا نام ان کا۔ آج تک اسماء الرجال میں ان کا نام تابعین میں لکھا جاتا ہے، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، نہیں شمار ہو پائے صحابی کی لسٹ میں۔ یہ ہیں وہ صحابہ جن کو اللہ نے چنا دین کے کام کے لیے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، کوئی محنت کر لے صحابی نہیں بن سکتا۔ اور نعوذ باللہ کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اور ہر کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلیئر کر دے گا کہ کس نے کیا اچھا عمل کیا اور کیا اچھا عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ آگے پیچھے سب جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کام کرو بھلائی کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پہلی چیز یہ یاد رکھو بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سورہ حج میں 2 سجدوں سے مزین کی گئی ہے، اس میں 2 سجدے ہیں، ایک سجدہ پہلے گزر چکا ہے، دوسرا سجدہ اس آیت پر ہے۔ تو تم سب سے میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ سنت ہے، جب سجدہ آئے تو سجدہ کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ سنت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں کر پایا، بھول گیا، رہ گیا، تو اس پہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اس کو کرنا، سجدے کو عشاء سے پہلے کر لو، 4 فرض پڑھ کے یا سنت پڑھ کے پھر کر لو، کوشش کرنا وتر سے پہلے کرو، لیکن اگر وتر کے بعد بھی کوئی کر لے تو یہ سببی سجدہ کہلاتا ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدے میں وہی دعا پڑھیے گی، اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی، بس صرف انسان سیدھا کھڑا ہو اور سیدھا رکوع میں اس میں چلا جائے، سجدے میں، اور سجدے کی جو دعا ہے وہ پڑھے اور اٹھ کے بیٹھ جائے، ختم۔ اس میں سلام بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سجدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سجدے کی ہے۔ دوسری چیز اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ رکوع اور سجدہ دونوں چیزیں اکٹھا کر دی گئی ہیں یہاں پر۔ رکوع اور سجدہ کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ نماز قائم کرو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس سب پہ عمل کرو، اور بھلائی کے کام کرتے رہو۔ بھلائی کے کیا کام ہے؟ جیسے سب سے بڑا بھلائی کا کام یہ کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر رشتہ داروں کے کام آنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داری جوڑنا، تحفے طائف لینا، دعوت پہ جانا بلانا۔ ایک حدیث میں پڑھا تھا، صحیح الجامع کی ہے میرا خیال ہے، یا کس میں آج پڑھ رہا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ولیمے کی دعوت دی اور وہ اس میں نہیں گیا تو اس نے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کری،
کسی نے ولیمے کا آپ کو کارڈ دیا یا شادی کا کارڈ دیا، اگر بلا رہا ہے، ظاہر ہے ولیمہ شادی، ہم تو شادی پہ بھی رکھیں گے، ظاہر ہے اس کو حدیث میں ولیمے کا ذکر ہے، لیکن شادی بھی بلاوا ہے نا، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دعوت دے تو جاؤ۔ تو جس نے جو نہیں گیا بلانے کے باوجود ولیمے میں، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کری۔ اس کا دوسرا حصہ میرے ذہن میں ابھی بالکل نہیں آ رہا، اس کا ایک اور بھی حصہ ہے آگے حدیث میں، بہرحال ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ اس کے لیے کہ جس نے نہیں بلایا اگر کسی اپنے دوست کو یا رشتہ دار کو، تو اس کے لیے بھی ایک وعید ہے، لیکن بہرحال مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ تو یہ سارے بھلائی کے کام ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، بھلائی کے کام کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ یہ اس سورت کی آخری آیت ہے، اور الحمدللہ آج انشاءاللہ ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی، سورہ حج، اور بڑی شاندار آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا۔ جہاد بیٹا ایک تو ہوتا ہے جہاد تلوار سے کرنا ہے، کافروں سے لڑنا، وہ بھی جہاد ہے، جہاد اکبر جس کو کہتے ہیں۔ ایک جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف کرنا، کہ جو آپ کی خواہش ہو رہی ہو اس کو روکنا اور دین کے حساب سے چلنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک جہاد بالقلم ہے، کہ قلم سے جہاد کرنا، وہ کیسے کہ آپ دین لکھو، سیکھو، سمجھو، پڑھو اور لوگوں تک پہنچاؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ تو بہرحال ان سب طرح کے جہادوں کا اللہ نے حکم دیا، اور خاص کر جہاد اکبر تو ہے ہی ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جیسا کہ حق ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں جہاد کی جو ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ، سورہ انفال میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، منافقین کیسے کیسے بہانے کرتے تھے جہاد سے روکنے کے لیے، اور اللہ سب بہانے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی نے پسند کیا تمہیں اور نہیں اس نے رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا ہے، اور اس دین میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی۔ دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا نا، تو ان کو پتہ ہے کیا نصیحت کی؟ کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی نہیں پیدا کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اور لوگوں میں خیر بانٹنا، ان کو غصہ نہیں دلانا، یا اس طرح کی نصیحتیں کری انہوں نے کہ دین میں اللہ نے آسانی، کتنی آسانی ہے۔ خود سوچو، انسان سفر میں ہے، نماز قصر کر سکتا ہے، آدھے فرض پڑھے، پانی نہیں آ رہا وضو کے لیے، مٹی سے تیمم کر لے، اللہ نے کتنی آسانی دی ہے۔ بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، کتنی اللہ نے آسانی دی ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، نہیں ہے نہیں کرے، جو زکوٰۃ کے اس نصاب تک پہنچے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جو نہیں پہنچ رہا، نہیں ہے گنجائش، نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ۔ کتنا آسان ہے دین ہمارا، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، بہت مشکل بنا دیا۔ دین اتنا آسان ہے، بہت آسان ہے دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، ہم کیوں مشکلات کی طرف جائیں؟ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔
اصل میں یہ دین کس کا ہے؟ دین حنیف کہلاتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام، کیوں؟ کیونکہ خالص اللہ کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ مشرک نہ تھے، اور چونکہ وہ جد امجد تھے، تمام انبیاؤں کے باپ تھے، انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، انہی میں سارے آئے ہیں، تو ان کے دین کی پیروی کرو۔ ہم قربانی کا طریقہ کہاں سے آیا؟ ان سے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پتہ ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، پاجامہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ اس کے علاوہ پاجامے کے علاوہ میں کیا اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی تھی، بہت ساری چیزیں ان سے آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ قربانی کا طریقہ بھی ہم وہاں سے لیتے ہیں، پھر جو حج پہ کنکریاں مارتے ہیں، پھر جو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، وہ بھی وہاں سے آئے، بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اور سارے نبی ان کے ہی دین پر تھے، کیوں؟ ان کا دین تھا خالص اللہ کی طرف بلانا۔ عبادت کے طریقوں میں فرق تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، خالص توحید پر تھے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، اسی اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان اس سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر اور ہو جاؤ گواہ تم لوگوں پر۔ یہ ہے اصل چیز۔ ایک تو پہلی چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ نے نام رکھا ہے مسلمان، اور اللہ نے پتہ ہے ہر امت کا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہودی بھی مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا۔ عیسائی مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہلوایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب جو ایمان لے کر آئے تھے، یا جو اس وقت وہ تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نوحی کہلوایا۔ یہ سب حالانکہ اللہ نے نام رکھا تھا، جو اللہ کی طرف آ جائے گا خالص دین کی طرف، وہ مسلمان ہے۔ تو سمجھے، اصل ہے مسلمان۔ یہ تو ان لوگوں نے خود اپنے اپنے نام رکھ لیے، ورنہ اصل ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی ہم لوگ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، تاکہ رسول ہوں گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ یہ ہے اصل چیز، جس کی ڈیٹیل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن، حدیث صحیح بخاری کی ہے، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، یا دوسری اور بھی قوموں کو جب بلایا جائے گا، اللہ کا جب وہ غضب دیکھیں گے نا تو ڈر جائیں گے۔ اللہ اس قوم سے پوچھے گا جو تباہ کر دی گئی تھی عذاب سے، کیا میرے نبی نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ انکار کر دیں گے، آپ کے نبی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اللہ کا غضب دیکھ کر انکار کر دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، ہر نبی کا ہم نے الگ الگ پڑھا تھا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی تو نے میری طرف نازل کیا، مجھے وحی کری، سب کچھ میں نے ان کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہیں گے نوح علیہ السلام سے؟ گواہ پیش کرو۔ نبی سے فرمائیں گے گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امت محمدی سے پوچھ لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ یہ نوح علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ انہوں نے تیرا پورا پیغام جو ہے نا اپنی قوم کو پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ پیش کرو۔ وہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہ ہیں، اور تیری کتاب گواہ ہے، تین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پوری بات پہنچا دی تھی۔ اللہ کی کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پوری بات پہنچا دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہوں گے نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ یہ تو سارے گواہ مسلسل بتاتے چلے جائیں گے اور اللہ کی کتاب تک ثابت کر دیں گے۔ دلیل کہاں سے ملی؟ دلیل قرآن سے، کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا، اسی لیے کل دلیل پہ بات کری تھی، ٹھیک ہے؟ تو لوگ گواہ ہوں گے امتوں پر، اتنی اللہ نے فضیلت دی ہے اس امت کو، اور پھر اس پر کیا گواہ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں پس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ دیکھو ابھی پیچھے بات کری رکوع اور سجدے کی، پھر اللہ نے فرما دیا نماز قائم کرو۔ نماز سب سے ضروری ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے ستون گرا دیا نماز اپنے دین کا۔ نماز دین کا ستون ہے، دین اس نے گرا دیا اپنا۔
نماز کفر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز ہے. نماز ادا کرو اور تم مضبوطی سے پکڑو اللہ کے دین کو، وہی ہے تمہارا کارساز. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. ابھی کیا ہے خالص دین؟ صرف یہ قرآن اور حدیث صحیح، یعنی وہی الہی، یہ دین ہے بس. حدیث بھی وہی ہے جو صحیح حدیث ہے، جو ثابت ہے، اور یہ قرآن تو ہے ہی اللہ کی کتاب. وہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی. ٹھیک ہے، تو خالص دین کی پیروی کرو، اس میں ملاوٹ نہیں کرو کہ آدھی بات کچھ مان لی، آدھی فلاں امام کی مان لی، آدھی بات اللہ اور رسول کی مان لی، آدھی فلاں اپنے عالم کی مان لی، آدھی بات ان کی مان لی، آدھی کسی اور کی مان لی. یہ چیز بالکل بھی نہیں چلے گی. میں نے کل بتا دیا تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو ان کے بعد اس امت میں ان سے بڑا درجہ کسی کا بھی نہیں ہے. کسی پیر فقیر بزرگ ولی امام کا درجہ کسی کا بھی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا. جب ان کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی دیت نہیں لی ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ خاموش ہو کر اپنی بات سے انہوں نے رجوع کر لیا، اپنی بات سے رجوع کر لیا. یہ شریعت اللہ کی ہے، اس میں اختیار کسی کو بھی نہیں دیا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین میں کوئی بات بتائی اللہ کی وحی سے بتائی، اپنے پاس سے نہیں بتائی. خولا کا واقعہ بتایا تھا میں نے. اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو آگے انشاءاللہ آتے رہیں گے اور میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے کچھ بھی. اما عائشہ صدیقہ واقعہ ایک سب سے بڑا واقعہ ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان پر تہمت لگائی لوگوں نے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کری. خاموش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ بھی نہیں کہا. وہ رو کے فریاد کر رہی تھی. ان کے باپ ان سے ملنے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے سامنے روئی، وہ بھی چلے گئے. انہوں نے بھی نہیں سنی اپنی بیٹی کی. اللہ نے وحی بھی نہیں نازل کری اس وقت. صحابہ کرام میں خبر تیزی سے پھیلنے لگی. منافقین مکہ جو تھے، عبداللہ بن ابی، وہ لوگوں کو ورگلانے لگا ان کے کردار کے بارے میں. اب تیزی سے خبر پھیلنا شروع ہو گئی اس واقعے کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب میں وہ دعا کروں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کری تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ قرآن کی دعا ہے کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اب اللہ ہی سے کرتی ہوں. یہ دعا مانگنا شروع کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 19 آیتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی میں اتار دیں. 19 آیتیں اتار دیں. یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ جس کو چنتا ہے پھر ان کے دل بھی دیکھو. تو بہرحال خالص دین کو پکڑو کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی اور کی بات کو نہیں لو. اللہ اور رسول کی بات آ جائے باقی سب کی بات کو دیوار پہ مار دو، اور وہی ہے تمہارا کارساز. بس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے. اللہ بہترین کارساز ہے اور سب سے بہترین مددگار ہے. کہ جیسے دیکھ لیا جب انہوں نے دعا کری، جب خولا نے دعا کری، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے نہیں چھوڑا کسی کو بھی، سب کی دعائیں پوری کری. صحابہ کرام ایسے ایسے وقتوں میں دعا کرتے تھے کہ پھر اللہ ان کو پورا کرتا تھا. اس کے لیے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، بس ختم. اگر چاہتے ہو تم لوگ، سورہ نساء کی یہ آیت ہے، اگر چاہتے ہو تو اللہ نے اس میں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خالص دین پر ہیں، توحید پر ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، خالص اسی کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ اور رسول نے فرمایا، بس کسی اور کی بات کو نہیں لیتے. تو وہ لوگ کون ہوں گے کہ قیامت والے دن جو شہیدوں کے ساتھ، انبیاءوں کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہاں پر آ کے ہماری صورت جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں کی صفوں میں شامل کرے کہ جس کا ذکر اللہ نے سورہ نساء میں کیا ہے
اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رمضان کریم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسی عبادتوں کے ساتھ نصیب فرما دے کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام قرآن کی اس تفسیر کو سننے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دے۔ ہم سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعینی من الخیانت اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔